اور حال یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس مقام پر سوتے، جو سونے کی جگہ تھی، تو اس پر آپ کو نہ سلاتے کہ کہیں دشمن آ جائے حملہ کر دے، تو اس کی جگہ اپنے کسی بیٹے کو سلاتے کہ دشمن آئے میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے لیکن اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ہر اعتبار سے تعاون کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 سن نبوی میں گزر جاتے ہیں تو وہ سال حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے عام الحزن ہے، حزن کا سال ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے دادا ہیں۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں۔ ابو طالب کی جو زوجہ محترمہ ہے فاطمہ بنت اسد، جو پہلی وہ خاتون ہیں ہاشمی کی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اتنا خیال رکھتی تھیں کہ کھانا سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا کرتی تھیں۔ جب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا کہ ابو طالب کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو مولا علی کی یہ خصوصیت ہے، خوش نصیبی ہے کہ آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچپن سے آقا علیہ السلام کے چلنے پھرنے کا انداز اسے سیکھ لیا، میرے آقا علیہ السلام کی گفتگو کرنے کا انداز مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھا۔ بچپن سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور 8 یا 10 سال کی عمر میں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس طرح ہوئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور تمہیں بھی دعوت ہے کہ تم اسے قبول کر لو۔ آپ نے کہا کہ میں پہلے مشورہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ بات باہر نکلے تو منع فرمایا کہ تم سوچ لو لیکن کسی سے مشورہ نہ کرو۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ 8 یا 10 سال کی عمر ہے، اس وقت چلے جاتے ہیں اور دوسرے دن صبح آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اسلام میں داخل کر فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہم وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے، یہاں تک کہ دعوت ذوالعشیرہ جب آقا علیہ السلام نے دی نا، تمام قریش والوں کو جمع فرمایا اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب چچا تھا کھڑا ہو گیا اور اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی ناروا باتیں کی۔ اس وقت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ کم تھی لیکن آپ کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے کہ جو اس ہستی کی طرف آئے گا تو سن لے وہ پہلے مجھے مارے گا اس کے بعد یہاں تک پہنچے گا۔ اس طرح کھڑے رہے۔ پھر جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، 2 سن ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، 3 میں جنگ احد ہوتی ہے، 5 میں جنگ خندق ہوتی ہے، 6 میں صلح حدیبیہ، 7 میں جنگ خیبر، 8 سن ہجری میں فتح مکہ۔ ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے اور جنگ
خیبر وہ تھی، جنگ خیبر وہ تھی کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا، لیکن آپ کے ہاتھ سے فتح نہ ہو سکا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا، فتح نہ ہو سکا۔ پھر فرمایا کہ میں کل اسے علم دوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کی خواہش کہ کس کا قرآن نکلتا ہے۔ صبح ہوئی تو فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں پر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہوا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس سے۔ آقا علیہ السلام نے فبصق رسول اللہ علیہ السلام علی عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ جیسے آشوب چشم تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ علم میرے ہاتھ میں آیا، اور پھر وہ جنگ خیبر یہودیوں کے پاس تھا، فوج تھی ان کے پاس، بڑے سخت دل تھے، سخت جان تھے، لیکن وہاں مرحب جس نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں شیر ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں وہ شیر ہوں، وہ خطرناک شیر ہوں، جب حملہ کرتا ہوں تو چیر پھاڑ دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اس مرحب کو واصل جہنم فرمایا۔ کہتے ہیں کہ خیبر کا جو دروازہ تھا قلعے کا، آپ نے اسے یوں اکھاڑا، اور اس کے بعد جب اسے پھینکا تو سارے مسلمان قلعہ خیبر کے اندر داخل ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب ہم میں سے کئی لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا، جسے مولا علی نے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، ہم میں سے کئی لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا تو ہم اٹھا نہ سکے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت تھی، ان کی شجاعت تھی کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے بغض رکھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور میں چونکہ اعتکاف کے موضوع کی طرف بھی آتا ہوں، بس آخر میں یہ تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم لعین یہ راستے میں کھڑا ہوا۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی 19 تاریخ ہے، اور آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو اس نے حملہ کر دیا، اور جیسے ہی حملہ ہوا آپ سمجھ گئے کہ اس میں میری شہادت ہوگی، اور یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وصیتیں فرمایا کہ بیٹا میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ عرض کی وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز سب سے بڑی توانگری عقل کی توانائی ہے، دوسرا بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں ہے، تیسری بات غرور اور گھمنڈ سب سے سخت وحشت والی چیز ہے، اور چوتھا سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ عرض کی بابا جان دوسری 4 باتیں بھی بیان فرما دیجئے۔
فرمایا کہ احمق کی صحبت سے بچ، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جھوٹے سے پرہیز کر، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرا، بخیل سے بچ، اس لیے کہ وہ تم سے وہ چیزیں چھڑا دے گا جن کی تم کو حاجت ہوگی۔ چوتھا، فاجر سے کنارہ کش رہ، اس لیے کہ تجھے تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے اقوال زرعی جو ہیں، جس میں سے ایک بڑا زبردست ہے، ویسے تو ہر قول آپ کا زبردست ہے، فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو حفاظت کرتا ہے، تو علم سے محبت کر۔ کہا کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور کئی روایات ہیں لیکن ایک جمہور مشہور روایت کے مطابق کوفہ میں آپ کی تدفین کی گئی، اور آج بھی آپ کا مزار اقدس وہاں پر مرجع خلائق ہے۔ افغانستان میں بھی ایک مزار آپ کا ہے، لیکن زیادہ مشہور روایت یہ کہ کوفہ کے مقام پر ہی آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اب آئیے اعتکاف کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن کریم میں اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے اور اتنی قدیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ آیت نمبر 125 سورہ بقرہ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اعتکاف یہ بڑی قدیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا۔ ایک اور دوسری خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ من اعتکف اعتکافا، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ ایک اعتکاف یہ ہوتا ہے جسے اعتکاف واجب کہتے ہیں، کہ بندہ زبان سے منت مانے کہ میں اعتکاف کی منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں، تو جتنے دن کی منت مانے گا اتنے دن کا اعتکاف اسے کرنا ہوگا۔ یہ بھی روزوں کے ساتھ مشروط ہے، جب بھی کرے گا روزے رکھے گا اور اعتکاف کرے گا۔ دوسرا اعتکاف مستحب کے لیجئے یا سنت کے لیجئے، کہ جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نے نیت کی اعتکاف کی۔ جب تک مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا رہے گا، جب نکل جائے گا تو خود بخود اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر آپ پانی بھی پی رہے ہیں یا کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، جو کہ بغیر اعتکاف کی نیت کی جائز نہیں ہوتی۔ اور اعتکاف کی تیسری قسم جسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، کہ شہر میں اگر کسی ایک مسلمان نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے شہر والے گناہگار ہوں گے۔
یہ اعتکاف وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تواتر کے ساتھ کیا ہے، اور اس اعتکاف کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے اعتکاف کیا تھا، فرمایا کہ انی اعتکفت العشر الاولا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، نہیں پایا۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر کو نہیں پایا۔ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو سنو میرے امتیو، اس آخری عشرے میں نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تواتر سے اعتکاف فرمایا، اور جب سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تو بعد میں آپ نے ماہ رمضان کے علاوہ آپ نے پھر اعتکاف فرمایا، چھوڑا نہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا آپ کے بعد، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ تو یہ بڑی عظیم سنت ہے، کوشش کرے کہ جب موقع ملے اس عظیم سنت کو ادا کیجیے۔ اور کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا نا ہوا یعکف الذنوب، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو کر وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یجرا لہ بالحسنات کعامل الحسنات بہا، نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، نیکیاں نہیں بھی کر رہا تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، نیکیاں نہ کرنے کے باوجود ایسا ہے کہ وہ ہر وقت نیکی کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ نماز نہیں بھی پڑھ رہا نا تو نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت، سحری کا انتظار وہ بھی عبادت، افطاری کا انتظار وہ بھی عبادت، دن بھر روزے سے وہ بھی عبادت، نماز تراویح کا انتظار وہ بھی عبادت۔ اللہ اکبر، عبادت ہی عبادت۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ شب قدر کوئی پائے نہ پائے لیکن اعتکاف کرنے والا شب قدر کو ضرور پا لیتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن ہی جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ آج شروع کر دیں گے۔ 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد تشریف لے آئیں گے، اور غروب آفتاب آپ نے مسجد میں ہی گزارنا ہے۔ کوئی غروب آفتاب کے بعد آئے گا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ان کو مسجد میں غروب آفتاب سے پہلے آنا ہے۔ اور خواتین اپنے گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مسجد بیت یعنی وہ جگہ کہ جہاں عام طور پر خواتین نماز پڑھتی ہیں، اگر مختص نہیں کی تو کر لیں، تو وہیں پر اعتکاف کر لیں۔ اور پھر اس وقت تک مسجد سے نکلنا نہیں جب تک 29ویں کا چاند نظر نہ آ جائے یا 30ویں کا غروب آفتاب نہ ہو جائے، اس کے بعد نکل جائے، لیکن اس سے پہلے مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ مسجد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسجد اصل مسجد ہوتی ہے، ایک فنائے مسجد ہوتی ہے۔ یہ صحن جو ہوتے ہیں نا، یہ فنائے مسجد کی جہاں عام طور پر جوتوں کی جگہ بنی ہوتی ہے، جہاں پر عام طور پر واش رومز وغیرہ، باتھ رومز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ فنائے مسجد کہلاتی ہے۔ یہ کچھ احکامات میں مسجد کے حکم میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اندر جگہ بھر گئی، یہ اصل مسجد ہے، اندر جگہ بھر گئی، اصل مسجد میں جگہ نہیں۔ اب باہر فنائے مسجد میں جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی مسجد میں نماز کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور معاملات میں، لیکن اصل مسجد میں جنبی شخص نہیں آ سکتا، حیض والی عورت نہیں آ سکتی، لیکن فنائے مسجد میں آ سکتی ہے۔ تو کچھ احکامات میں مسجد کی مثل ہے، کچھ احکامات میں مسجد کی مثل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے؟ جا تو سکتا ہے، لیکن وہ آیا اعتکاف کرنے کے لیے۔ اعتکاف معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہماری مجال نہیں ہے، لیکن اس نے یہ عطا فرمایا نا، اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ دھرنا دیتا ہے، مولا جب تک تو معاف نہیں کرے گا اٹھوں گا نہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ تو اگر معتکف بار بار فنائے مسجد میں گھومنے کے لیے جائے، ادھر جائے ادھر جائے، تو فائدہ کیا ہے اعتکاف کا؟ او بھائی جہاں اعتکاف کیا وہیں پر رہو، اپنی عبادتیں کرو، باتوں سے گریز کرو، باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ الکلام المباح فی المسجد یاکل الحسنات، جائز کلام بھی بغیر کسی عذر کے آپ کرتے ہیں
تو فرمایا کہ وہ بھی تمہاری نیکیاں کھا جاتا ہے. یہ جو ہنستے ہیں نا ٹھٹھے مار کے, تو فرمایا کہ الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر, مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. دنیاوی بات چیت, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا مسجد میں اگر کوئی باتیں ہوں گی تو دنیاوی باتیں ہوں گی. فرمایا کہ فلا تجالسوہم, ان کے پاس مت بیٹھنا. فلیس للہ فیہم حاجہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس کے گھر پر آئے ہیں, کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. ان تمام باتوں کا معتکفین خیال رکھیں. بعد میں شکایتیں آتی ہیں, کوئی باہر جا کر سگریٹیں پی رہا ہے, کوئی باہر جا کر فون پر لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہا ہے, ہاں کرا ہے. یہ سارے کام کرنے تو اعتکاف نہ کریں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خواہ یہاں پر اعتکاف کرنے آئیں گے, یہاں سے پھر گناہ لے کر جائیں گے, آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جائیں گے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن کے لیے, کہ جب تک چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک کے لیے آپ ہر چیز کے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں, تیسری کوئی چیز حائل نہ ہو. ہاں ضرورتاً گھر پر بات کرنی ہے, ایمرجنسی کر لیں, ورنہ بچہ کھانا دینے کے لیے آتا ہی ہے نا. آپ نے پھر جا کر گھر والوں کو دیکھنا ہی ہے نا, بعد میں بچوں کو بھی دیکھنا ہے نا, دیکھ لیجئے گا. ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑے رہیں تاکہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد حل ہو جائے, آپ کو اعتکاف کا مقصد حاصل ہو جائے. تو اسی لیے بغیر کسی عذر کے خواہ فنائے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نہانے کی ضرورت ہے, آپ جا سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں. وضو کرنے کی ضرورت ہے, بالکل وضو کر سکتے ہیں. غسل فرض ہو گیا ہے, جائیں نہائیں, غسل کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو اعتکاف ہے نا, یہ کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے. کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. کسی وجہ سے آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو مسجد سے باہر نکلنا یہ بھی اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اعتکاف کرو تو تم بیمار کی تیمارداری کے لیے نہ جاؤ. جنازہ کہیں اور ہو رہا ہے, کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تو پھر وہاں نہ جاؤ, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اپنے علاج کے لیے بھی باہر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے اس میں گناہگار نہیں ہوں گے لیکن ٹوٹ جائے گا. اور جان بوجھ کر مسجد سے باہر نکلے تو گناہگار بھی ہوں گے, توبہ بھی کرنی ہوگی اور اعتکاف کا اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اسی طرح مسجد بیت میں جو خواتین اعتکاف کرتی تو وہ بھی اس جائے اعتکاف سے بغیر شرعی عذر کے نہیں نکل سکتی, علاوہ یہ کہ غسل کرنا ہے یا واش روم جانا ہے یا وضو کرنا ہے, یا پھر جو ہے وہ بچوں کے لیے کھانا بنانے والا کوئی اور نہیں ہے تو بنا کر فوراً واپس آ جائے, کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو کام کر کے فوراً واپس آ جائے. جائے اعتکاف کے بغیر کسی عذر کے جائے اعتکاف سے نکل نہیں سکتی. اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف سے پہلے شوہر سے بھی اجازت لے لیں. اب اگر خدا نہ خواستہ اعتکاف جان بوجھ کر توڑا ہے تو توبہ بھی کرنی ہے, قضا بھی کرنی ہے. جان بوجھ کر نہیں توڑا, ٹوٹ گیا, روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے یا اعتکاف ٹوٹ گیا, مسجد سے باہر نکل گئے, تو اس صورت میں آپ نے پھر ظاہر توبہ نہیں ہے, جان بوجھ کر نہیں توڑا, توبہ نہیں ہے, اور قضا ہوگی. قضا کیا ہے کہ کسی بھی دن آپ نے ایک دن قضا کرنی ہے بس. مثال کے طور پر کل ہفتہ ہے نا, میں مثال دیتا ہوں, تو آپ نے جمعے کے دن مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جانا ہے, اور عورت اگر ہو تو وہ مسجد بیت میں بیٹھ جائے اور غروب آفتاب وہیں گزارے. اس غروب آفتاب سے جو اگلا غروب آفتاب یعنی ہفتے کے غروب آفتاب تک وہیں پر رہے, روزہ بھی رکھے اور پورا دن اعتکاف بھی کرے. پھر غروب آفتاب سے کے بعد نکل سکتے ہیں, پھر غروب آفتاب کے بعد پھر وہ اپنی جائے اعتکاف کو چھوڑ سکتے ہیں. تو کسی کا بھی خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو اس طرح وہ ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو احباب اعتکاف کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب کو مساجد کا احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے.